السلام علیکم معزز ناظرین، آپ کو ہم دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب واقف ہیں کہ ذات راہ ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پروگرام سے پہلے میں عرض کر رہی تھی کہ انسان اگر اس بات کا اندازہ کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر دنیا کا انتخاب انسان کے لیے کیا ہے، تو وہ ہمیشہ اس دنیا کی خواہش اور آرزو میں اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آیا اور سوال کیا کہ اے ابو ذر، ہم موت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے جواب دیا، اس لیے ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس دنیا کو آباد کر لیا اور اپنی اس دنیا کو برباد کر لیا، ویران کر دیا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی انسان آباد جگہ سے برباد اور ویران جگہ کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتا ہے۔ اس سے ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہوش اور عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے اپنی اس دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے نہ کرنے سے ہمیں ہمیشہ موت کا خوف رہتا ہے۔ یہ خوف ہمیں موت سے نجات نہیں دے سکتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس خوف کو ہم اس زاویے سے غور کریں کہ ہمارے اندر یہ خوف پیدا ہونا چاہیے کہ روز محشر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم جب اس کے روبرو ہوں تو ہمارے اندر ندامت اور پشیمانی ہو، ہمارے چہرے وہ باسرہ کی صورت میں ہوں، وجوہ یومئذ باسرہ، ہمارا شمار ان افراد میں ہو کہ جن کے چہرے وحشتناک ہوں گے، جن کے چہرے جو ہیں وہ مایوس ہوں گے اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار ان چہروں میں ہونا چاہیے وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ جن کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے۔ اور اس کے لیے ہم اپنی ہر نماز میں اس صراط کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے وہ جو صراط ہے، صراط کے معنی وہ راہ، وہ راستہ، وہ جو راستہ ہے جو حقیقی راستہ اور ابدی راستہ ہے، پالنے والے اس پر ہمیں ثبات قدمی عطا کر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی معزز کالر محترمہ ایمن عباس صاحبہ، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی کہ اتنے خوبصورت موضوع میں میں بھی اپنا کچھ حصہ ڈال سکتی ہوں، اور ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز سے آپ بیان کر رہی ہیں پورا ذات راہ کے بارے میں اور موت کے بارے میں اور آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں، کہ واقعی میں اتنا زیادہ کم علم رکھتی ہوں کہ اس میں کچھ بولنے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن کچھ حد تک کہ میں بھی چاہوں گی کہ اپنا کچھ اظہار خیال کر سکوں کہ پروردگار عالم نے، جیسا کہ ابھی آپ بتا رہی تھی کہ ہم یہ زندگی جس کو ہم ہمیشہ ابدی سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ زندگی ختم نہیں ہوگی، یہ اس قدر فانی ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کل کا جو سورج طلوع ہوگا ہم اسے دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اب یہ جو زندگی ہے یہ اتنی چھوٹی سی زندگی ہے، اور اس کے اندر ہم جو تیاریاں کر رہے ہیں وہ سب کچھ اپنے فیوچر کو بنا لیں، آنے والے دن کو اچھا کر لیں، لیکن اصل جو ہمیں تیاری کرنی ہے وہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنی ابدی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اور اس زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو ہم کس طرح سے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کا سامان پیدا کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس بہترین دفتر آل محمد ہے، بہترین کتاب قرآن کریم کلام الہی ہے، کہ اگر ہم جس کی تعلیمات کو حاصل کریں تو ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، بہترین بنا سکتے ہیں۔ کہ پروردگار عالم قرآن کریم سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 6 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کہہ دو کہ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم خدا کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو،
یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کو خدا کا دوست ہونے کا، خدا سے قریب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ موت کی تمنا کریں. اب موت کی تمنا کون کر سکتا ہے؟ موت کی تمنا وہ کرے گا کہ جس کے پاس زیادہ راہ موجود ہوگا، کہ جس کے پاس آخرت کی تیاری موجود ہوگی. اب مجھ جیسی گناہگار یا کوئی بھی گناہگار شخص ہے جس کے پاس نمازیں اس نے پڑھی نہیں ہیں، جس نے روزے رکھے نہیں ہیں، جس نے نیکیاں جمع کی نہیں ہیں، وہ تو خوفزدہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہ مجھے موت آ جائے تو میرے تو نامہ اعمال میں کچھ نیکی ہی نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو خدا کا دوست کہہ رہے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو. اور اس سے مراد کیا ہے کہ جب آپ موت کی تمنا کریں گے تو آپ موت کے لیے تیاری کریں گے، آپ آنے والی ابدی زندگی کی تیاری کریں گے. اب آنے والی زندگی کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کروں تو یہ کہ جہاں پر حقوق اللہ ضروری ہیں کہ پروردگار عالم کے جو حقوق ہیں، نماز کی ادائیگی کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، صدقہ خیرات کرنا، حج ادا کرنا، روزے رکھنا، نیکیاں کرنا، ان سب کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری عمل جو ہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنا بھی ہے کہ پروردگار عالم کے بارے میں رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں، یعنی قیامت کے دن 3 گناہ ہوں گے جن کا حساب کتاب کیا جائے گا. ایک گناہ ایسا ہے جسے پروردگار معاف نہیں فرمائے گا. پوچھا گیا رسول اللہ کون سا گناہ ہے؟ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ وہ گناہ شرک کا گناہ ہے جسے خدا معاف نہیں کرے گا. پوچھا گیا دوسرا کون سا گناہ ہے؟ تو رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دوسرا گناہ ہے حقوق العباد، کہ پروردگار عالم کہے گا کہ تیرا یہ گناہ وہ گناہ ہے جو تم نے حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کی، کہ اس گناہ کو میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ تو نے جس کا حق کھایا ہے، جو مظلوم ہے، وہ جب تک ظالم سے اپنا حق حاصل نہیں کر لے گا یہ گناہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور تیسرے گناہ اس گناہ کی فہرست میں شمار ہوں گے کہ جو گناہ بندے اور خدا کے بیچ میں ہوں گے، کہ خدا چاہے گا تو ان گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا. تو یقیناً یہ کہنا کہ ہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں، پروردگار عالم کی نگاہ میں سب سے بڑی نیکی وہی نیکی ہے جو ہم خلوص دل کے ساتھ کریں، جو ہم پروردگار عالم کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے کریں. اور ایک چھوٹا سا نقطہ اور بیان کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے زیادہ راہ جو ہم بہترین اپنی دنیا میں تیار کر سکتے ہیں وہ ہم بہترین اپنی اولاد کی تربیت کر کے، جیسا کہ ایک واقعہ جو ہم نے اور آپ نے سب نے سنا ہوا ہے، یقیناً آپ ماشاءاللہ اتنا بیان کرتی ہیں کہ دیکھیے کہ جب رسالت ایک رسول نے دیکھا کہ قبر کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے اور اگلے روز وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہی قبر نورانی ہے، اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، عذاب ختم کر دیا گیا. تو رک کے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے مردے تجھ پہ تو کل اتنا عذاب نازل تھا اور آج تجھ پر اتنی راحتیں، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ کہا کہ میرا رب اتنا کریم ہے. مردہ جواب دے رہا ہے، نبی خدا کو جواب دے رہا ہے کہ میرا رب اتنا رحمان، اتنا رحیم ہے کہ میرے بچے کو میری بیوی مدرسے لے گئی اور میرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سیکھ لیا. پروردگار اتنا رحمان ہے کہ اس نے کہا کہ اس کا بچہ اپنی زبان سے مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس پر عذاب نازل کروں. غرض کے بچے کے رحمان رحیم کہنے پہ باپ پر سے عذاب ختم کر دیا گیا. تو کتنا خوبصورت پیغام ہمارے پاس ہے کہ اگر ہم اور آپ بہترین زیادہ راہ چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر جائیں، ان کو دین آل محمد پر لگا دیں. ہمارے جانے کے بعد جب وہ شہزادی کونین کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیں گی تو کیا شہزادی ہمارے حق میں دعائے مغفرت نہیں فرمائیں گی کہ یہ وہ اولاد ہے کہ جس کی تربیت اس انداز میں کی گئی ہے کہ اب اس کی نسلیں ذکر حسین کر رہی ہیں. تو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے کہ جس گھرانے کا وسیلہ، جس گھرانے کا واسطہ کافی ہے، جو شافع محشر ہیں، جو ساقی کوثر ہیں. اور قرآن کی آیتیں ثابت کرتی ہیں نا کہ شفاعت کی پروردگار عالم نے اتنی بڑی سعادت کچھ ہستیوں کو دی ہے اور یقیناً ان ہستیوں میں، شفاعت کرنے والی ہستیوں میں پنجتن پاک اہل بیت کرام شامل ہیں. تو ہمارے پاس شافع محشر موجود ہیں، بس ہمیں اس در سے لو لگانی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک بار ان کے راستے پہ چل گئے تو ہم ضرور زیادہ راہ اٹھانے میں کامیاب بہن. ابھی آپ نے گفتگو کی جو آپ نے فرمایا کہ بے شک اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، اس میں کوئی بھی شک نہیں کیا جا سکتا. مگر مجھے مولا علی کا ایک قول جو اس وقت میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ بے شک مولا اہل بیت اطہار علیہ السلام مولا کائنات شافی محشر ہیں اور قسیم النار الجنہ ہیں اور وہ ظاہر ہے جنت اور اس کا فیصلہ کریں گے. مگر مولا نے ایک بات فرمائی اور مولا نے یہ فرمایا کہ میں بے شک جہنم اور جنت میں جانے والوں کا میں فیصلہ کروں گا اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے، مگر جو عالم برزخ کا جو پیریڈ ہے
جو کہ میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتی ہیں کہ کتنا طولانی پیریڈ ہے. اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہماری شفاعت نہیں ہے، وہاں پر تمہارا جو زاد راہ ہے، تمہارا جو عمل ہے، وہ تمہیں اس عالم برزخ میں تمہیں جو ہے آرام اور راحت پہنچا سکتا ہے. اس حوالے سے ذرا سا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی اور ہم کو بھی ذرا سا گائیڈ کیجیے آپ. بالکل، یقیناً اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو عالم برزخ ہے، اور اب دیکھیے کہ برزخ کے اندر جب اس وقت ہم داخل کیے جائیں گے تو جیسا کہ ہم نے متواتر احادیث میں سنا ہے، تعلیمات میں سنا ہے کہ پہلا سوال ہی ہم سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا. تو دیکھیے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارے امام کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تم نے نمازیں کس طرح سے ادا کی ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، اور جہاں پہ ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو یقیناً یہ جو ذات راہ ہم اپنی زندگی میں تیار کر رہے ہیں، یہ نہ صرف آخرت میں کام آئے گی، اور آخرت میں بھی امام کو جو شافع محشر بنایا گیا وہ اسی لیے بنایا گیا کیونکہ رب بھی جانتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فیصلہ اس بنیاد پہ کریں گے کہ اس فیصلے میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. اور یقیناً ایک رسالت میں آپ کی بہت خوبصورت حدیث ہے، بس اس کو بیان کر کے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، کہ رسالت مواب فرماتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، پروردگار عالم اس عمل کو نہیں بلکہ آپ کے دل کی نیت کو دیکھتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ تم ایک سجدہ اس خشوع و خضوع سے ادا کر دو جس خشوع و خضوع کا طالب، جس خشوع و خضوع کا منتظر تمہارا پروردگار ہے. تو تمہارے ایک سجدے کے صدقے سے پروردگار تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم اس رب کی پاک ذات کو، اس کے رحمان و رحیم ہونے کو، اس کے غفور ہونے کو پہچانیں، اور اپنے دل سے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر کے اگر ہم پروردگار عالم سے مغفرت مانگیں، اپنے ہر عمل میں سوچیں کہ ہم اپنے لیے زاد راہ تیار کر رہے ہیں، اپنی برزخ کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اپنی آخرت میں نجات کا راستہ بنا رہے ہیں. تو یہ سوچ کہ اگر آپ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ترک کرتی چلی جائیں گی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو شامل کرتی چلی جائیں گی، تو یقیناً ہم ایک کامیاب زندگی اس دنیا میں بھی گزاریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ جو آپ نے علمی گفتگو کی ہے. ناظرین بے شک آپ بھی میری بات سے جو ہے وہ مطلب کہ ایگری کریں گے کہ ماشاءاللہ سسٹر ایمن نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور بہت ہی ذوق مند، بہت ہی بہترین گفتگو سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور جو ان کا انداز ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جب گفتگو کرتی ہیں تو بات دل میں اترتی ہے اور حقیقت پہ مبنی گفتگو ہوتی ہے، ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. بہت شکریہ سسٹر ایمن. ہم اپنے باقی ناظرین سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ بھی اس حوالے سے کچھ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں تو ضرور ہمارے پروگرام میں کال کریں. لائیو کالز جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں گھر بیٹھے شرکت کر سکتے ہیں. جی تو بات وہی زاد راہ کی ہو رہی تھی کہ عالم برزخ جو ایک بہت ہی طولانی پیریڈ ہے، بہت ہی طولانی پیریڈ ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ساز و سامان کی ضرورت ہے. کون سا ساز و سامان؟ وہ ساز و سامان کہ جو عملی طور پہ ہمارے ساتھ جانے والا ہے. کوئی وہ ساز و سامان نہیں، کوئی مٹیریل ٹائپ کا سامان نہیں ہے کہ جو ہمیں وہاں پہ کمفرٹ دے گا، بلکہ وہ سامان کہ جو عمل کی صورت میں ہمارے ساتھ جانے والا ہے. ہمارے ساتھ اس دنیا سے فقط اور فقط ہمارا بک آف ایکشن جائے گا، ہمارا اعمال نامہ جائے گا. اس کے علاوہ ہم کوئی ساز و سامان اس دنیا سے لے جانے والے نہیں ہیں. ایک کفن ہے کہ جو ہمیں پہنایا جائے گا، وہ بھی ہم خود نہیں، کوئی دوسرا ہم کو پہنائے گا، اور ہمیں غسل و کفن دیا جائے گا. اور اس کے بعد جب ہم اس تاریک قبر میں جائیں گے تو پھر ہمارے پاس ساز و سامان بک آف ایکشن کی صورت میں ہوگا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کو بھی اپنے پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Basically, I have a question regarding the Shia and the Sunni. The question is... جی فرمائیے. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے.
آپ چاہیں تو ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، تو ہمارے ساتھ جو جانے والا ساز و سامان ہے وہ صرف بک آف ایکشن کی صورت میں، ہمارے اعمال نامے کی صورت میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ اب ہمیں فقط اور فقط اگر زاد راہ کی اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے، اس سفر آخرت کی ہمارے اندر اس کی تیاری کا شعور پیدا ہو گیا ہے، تو ہمیں اپنی بک آف ایکشن کو فوکس کرنا چاہیے کہ اس اعمال نامے میں وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جو اس ابدی زندگی میں ہمارے معاون اور مددگار ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جو بھی اعمال ہماری بک آف ایکشن میں جمع ہوں گے وہ نہ فقط اس دنیا کے لیے مفید ہوں گے، ہم اس سے مستفید ہوں گے، بلکہ اس دنیا میں بھی ہم اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے سائے رحمت میں، اس کی بلیسنگ میں زندگی کو بسر کریں گے۔ لہٰذا یہ اعمال نامہ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں کام آنے والا ہے۔ اب اس کے لیے جیسے کہ سسٹر ایمن نے فرمایا کہ ہمارے اس زاد راہ میں، اس بک آف ایکشن میں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو اس کے حصے بنائے ہیں، دو پارٹ بنائے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ ان دونوں کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم حقوق اللہ ادا کریں اور حقوق العباد سے غافل ہو جائیں، بلکہ یہ دونوں حقوق، یہ دونوں اعمال ایسے ہیں جو دوسرے عمل کے لیے جو ہے وہ اس کو نہ ہونے میں مددگار نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ اگر ہم حقوق العباد ادا کریں گے تو حقوق اللہ ادا نہیں کر سکتے، یا اگر ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں تو ہم حقوق العباد ادا نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں کلیش نہیں ہوتے ہیں، بیک وقت ایک ہی وقت میں ہم دونوں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے حقوق اللہ کے حوالے سے عقیدے کی بات کی، عقائد کی بات کی، ایمان کی بات کی، اور پھر ہم عمل کی طرف اب ہم اپنی گفتگو کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور عمل میں ظاہر ہے کہ عمل میں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جب ہم عمل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یوں تو بہت ہی لمبی لسٹ ہے، مگر ہم صرف اصول دین اور فروع دین کو ہم فوکس کرتے ہیں، جس میں اللہ نے تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کو یکجا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب حقوق العباد کے حوالے سے ہم جب عمل کی طرف جاتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد عملی صورت میں، تو پھر ہم اصول دین اور فروع دین دونوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اصول دین کے حوالے سے ہم نے اپنی حد الامکان کوشش کی کہ آپ کی رہنمائی کر سکیں اور خود اس سے خود بھی استفادہ حاصل کر سکیں، اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط کر سکیں۔ اب ہم آتے ہیں فروع دین کی طرف کہ جس کا دار و مدار عملی صورت میں ہے، عمل کی صورت میں ہمیں کرنا ہے۔ جب ہم فروع دین کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلی شرط فروع دین میں جو مقام اور درجہ رکھتی ہے، فروع دین میں سب سے پہلا عمل وہ ہے نماز، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت۔ اور اس عبادت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نماز ایک وہ عبادت ہے جو تمام عبادات کے کرنے کی ہمیں پریکٹس کرواتی ہے، اللہ کی اطاعت کی ہمیں پریکٹس کرواتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس نماز میں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ کس صورت میں؟ کہ انسان حقوق العباد سے کیسے غافل ہوتا ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ عمل سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، نہ حقوق اللہ کی فکر ہوتی ہے نہ حقوق العباد کی۔ نماز وہ عمل ہے کہ جو ہمیں دونوں کی امپورٹنس
کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ہمیں تکبر سے دور رکھتی ہے اور ہماری حقیقت کو ہم پر واضح کرتی ہے۔ اے انسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے تجھے خلق کیا ہے، اور وہ مقصد فقط اور فقط اطاعت رب ہے۔ وہ جو حکم دے بغیر اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کے، بغیر اپنے انتخاب کے، اللہ کے حکم پر سربہ سجود ہو جانا، یہ ہمیں نماز سکھاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں قرآن بھی ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ سورہ مدثر میں ملائکہ سوال کرتے ہیں، ما سلککم فی سقر، اہل جہنم سے، کہ کس چیز نے تم کو جہنم کی طرف گھسیٹ لیا، کون سی چیز تمہیں جہنم کی طرف لے کر آئی ہے۔ اب اس حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس میں پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ابھی ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔